السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آب کوثر۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آج کا ہمارا عنوان بہت اہم ہے، غیبت اور اس کی تباہ کاریاں۔ ناظرین غیبت ایک بہت غیر محسوس گناہ ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے، ہمارا یہ بیان سنیں گے تو انشاءاللہ آپ پہ واقعی رقت انگیز اثر ہوگا۔ تو ناظرین اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔ اس طرح اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم بندے اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو ناظرین اگر ہم اس بات پہ اس کو ذہن میں اس بات کا تصور کریں کہ اتنی سخت وعید آئی ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں یہ گناہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ لوگ بالکل محسوس ہی نہیں کرتے کہ کوئی کسی کی غیبت ہے کہ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اس کے عیب بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اللہ عز و جل نے سخت ناپسند قرار دیا۔ اور اسی پہ حدیث ہے کہ جو شخص دوسروں کے عیب چھپائے گا اللہ عز و جل روز قیامت اس کے عیب چھپائے گا، اور جو دوسروں کے عیب ظاہر کرے گا اللہ اسے رسوا کرے گا، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اسے رسوا کر دے گا۔ تو یہ گناہ، کسی کے عیب چھپانا بہت بڑا اجر اور کسی کے عیب بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ناظرین ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کی ادنی سے ادنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ذہنی طور پر بھی سوچنا غیبت میں شامل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک فقیر ایک سائل جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس سے انہوں نے درخواست کی، کچھ مانگا، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ یہ ہٹا کٹا انسان ہے، یہ کیوں مانگ رہا ہے۔ انہوں نے صرف دل میں سوچا تھا اور شاید غالباً اسے کوئی چیز دی بھی ہوگی، لیکن جب وہ رات کو خواب میں سوئے تو خواب میں انہیں دکھایا گیا حضرت جنید بغدادی کو، جو بہت بڑے اللہ والے تھے، کہ وہ ہے ان کے سامنے کسی مردہ چیز کا گوشت رکھا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے اسے کھاؤ، تو وہ اسے سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ جب انہیں کافی ناپسند فرمانے کے بعد انہیں یہ آواز آتی ہے، انہیں یہ اشارہ ملتا ہے یہ اس چیز کی سزا ہے جو تم نے آج یہ سوچا تھا کہ وہ اس شخص کے بارے میں دل میں گمان کیا تھا۔ تو ناظرین کسی کے بارے میں دل میں گمان کرنا بھی غیبت میں شامل ہوتا ہے۔ غیبت ایک بہت غیر محسوس اور انتہائی سخت گناہ ہے۔ تو اسی کے بارے میں ایک اور آپ کو میں روایت بتاتا جاؤں۔ ایک شخص بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور بہت پریشان تھا۔ بایزید بسطامی سے کافی دیر کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ والے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ بایزید بسطامی کافی دیر سوچتے رہے اور پھر پوچھا بتا تجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ والے، مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو بایزید بسطامی فرمائے اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، میں تو یہ سوچ رہا تھا تو نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو اللہ اکبر، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے نزدیک زنا چھوٹا جرم ہے، غیبت اس سے بڑا جرم ہے جو ہم ہر دن میں پتہ نہیں دن میں کتنی غیبتیں کرتے ہیں، یار وہ شخص ایسا ہے، اس کی حتیٰ کہ لوگوں کی فیملی کے بارے میں، لوگوں کے ہر طرح کے معاملات کو اس طرح اپنی زبان پہ صد عام کرتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ناپسندہ حرکت ہے اور اسلام میں اس کو بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی لائک و شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔